السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیشن بلڈنگ نیوز نیٹ ورک میں خوش آمدید میرے دوستو۔ 25 جولائی کو جو الیکشن ہو رہے ہیں اس بارے میں جو ہے نا میں آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے عام سٹیزن آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور جس ملک میں بیٹھا ہوں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس میں جو ہے نا عام جو پبلک وہ اپنے جو ممبران کو وہ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے دوستو، کیونکہ ہمارے جو سب مسائل کی جڑ یہی ہوتا ہے کہ ہم رائٹ لیڈرشپ کو سلیکٹ نہیں کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا ہم 5 سال روتے رہتے ہیں، پھر جو اس کے بعد انہی جیسے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نوٹ کریں کہ یو ایس اے میں جو پبلک ہے وہ ایجنڈا بیس پر جو ہے نا وہ ممبران کو سلیکٹ کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو صرف بلیم گیم، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، برا بھلا کہنے کی بیس پر ووٹ دیا جاتا ہے، برادری بیس پر ووٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں یو ایس اے میں ایسا نہیں ہے۔ جو ممبر ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ پبلک کے لیے، یا جس اسٹیٹ میں یا جس ایریے میں وہ چاہتا ہے کہ وہ منتخب ہو، تو پھر وہ اس کی جو پوری ٹیم ہوتی ہے اور اس کے پاس بہت کلیئر ایجنڈا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتا ہے۔ پھر لوگ جو ہے نا اس کو جج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سکرین کرتے ہیں، پھر اس سے کوسچن آنسر ہوتا ہے، پھر جو میڈیا بڑے ڈیپلی کرتا ہے، پھر جو ذرا بھی اگر اس میں جھوٹ ہو میرے دوستو، تو یہاں پہ ایسے ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی، یعنی وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے اگر وہ ایسی چیز یا ایسا ایجنڈا جو فیزیبل نہیں ہے یا پاسبل نہیں ہے۔ تو کلیئرلی جو یہاں پہ ایسا ہے، پبلک وہ دیکھتی ہے کہ کون سے ممبر کے پاس جو پبلک سٹیزن ویلفیئر کا گڈ ایجنڈا ہے اور گڈ جو ہے پلان ہے، تو اسی بیس پر یہاں پہ سلیکشن کی جاتی ہے، اور اسی بیس پر جو ہے نا وہ ممبر کو جو ہے نا وہ سکرین کیا جاتا ہے، اور اسی بیس پر یہ سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں میرے دوستو۔ اب ہم کیونکہ مسلمان بھی ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی ایسی رانگ سلیکشن کریں گے تو ظاہر ہے وہ ہمیں اسلام کے جو گائیڈ لائن ہے اس کا انحراف کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں جو ہے نا اس کا ظاہر حساب بھی دینا پڑے گا میرے دوستو۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ممکن ہے جن لوگوں نے ظلم کیا ہو یا وہ ظالمین میں ہوں گے، تو وہ پھر ہمیں بھی اگر ہم نے سپورٹ کیا ہے، اور ہمیں اگر کچھ بھی یہاں پہ جتنا بڑا فائدہ، لیکن آخرت میں کتنا بڑا آپ تصور کریں کہ یہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور یہ امپورٹنٹ ہے میرے دوستو کہ آپ نے ابھی تک جو آج 16 دن ہے اور 25 کو الیکشن ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پچھلے صرف یہ ہے کہ ایک ہفتے سے، یعنی تقریباً 15 ڈے کا یہ سارا شو اور ڈرامہ ہوتا ہے، اور اسی ڈرامے میں ایز اے عام پبلک ہم جو ہے نا وہ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ اس ٹائم جو ہے نا یوٹیوب بھرا ہوا ہے، آپ ان لیڈران کی اور سارے فنکشن اور تقریریں دیکھیں، تو اس میں کوئی میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ایجنڈا بیس کسی کی اسپیچ ہو، صرف اور صرف بلیم گیم ہے، ایک دوسرے کا کھینچا تانی اور نیگیٹو باتیں، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے عام مجھے اور آپ کو۔ اور جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے جو ایشوز ہیں، اس میں کوئی خار ہی کوئی بات کرتا ہے۔ اگر وہ بات بھی کرے گا، کوئی جنرل ٹاک کرے گا، اس کے پاس کوئی کلیئر ایجنڈا نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں اس لیے آپ کو جو یو ایس اے الیکشن کی مثال اور کمپیریزن دے رہا ہوں کہ میں یہاں پہ جو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو رائٹ سلیکشن کی وجہ سے یہ سارا جو آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اگر ممبر آن کی رائٹ سلیکشن ہو تو وہ پھر اچھی قانون سازی کرتے ہیں، وہ اچھا سسٹم بناتے ہیں،
اور وہ اچھا سسٹم میں پھر امپلیمنٹیشن کا ایسا نظام بناتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ پبلک کو فائدہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے اس الیکشن میں دو چیزیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اس کو نوٹ کرنا ہے۔ پہلی کہ جو ممبر ہے اس کا ایکچولی جو آپ کے ایریے میں جو مسائل ہیں اس کے لیے اس کے پاس کیا ایجنڈا ہے، کیا میکنزم ہے کہ وہ 5 سال اگر سلیکٹ ہو گیا تو وہ کیسے ان مسائل کو جو ہے نا وہ حل کرے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، میری بہت سی ایسی ویڈیو ہیں کہ الیکشن ایجنڈا جو AJK میں بہت سی میں نے کلیئرلی دی ہیں، اور اس میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے، وہ میری جو ہے نا ویڈیو آپ لازمی دیکھیں۔ لیکن میں آپ کو بریفلی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس ٹائم ان لوگوں کو دوبارہ سلیکٹ کیا جن لوگوں کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، جو کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہماری اسٹیٹ کے لیے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات میرے دوستوں کہ اگر آپ قرآن و حدیث اور جو ہمارے خلفائے راشدین یا جو لوگوں نے مسلمان جو اچھے حکمران رہے ہیں ان کی لائف اور ان کی جو آپ جتنی بھی ڈیٹیل پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایز اے مسلمان ایک لیڈر کی بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسلام میں ایک عام ایز اے عام پبلک ہماری جو ذمہ داری ہے وہ بھی بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ ایسا بندہ جو خیانت کرے گا، جو انصاف نہیں کر سکے گا، جو پبلک جو منی کو صحیح یوز نہیں کر سکے گا، اگر آپ نے پبلک منی ہے اور اس کو اگر اپنے جو ہے نا عزیز و قارب یا ایسے لوگ جنہوں نے الیکشن میں مدد کی تھی ان کے میں ڈسٹریبیوٹ کرے گا تو پھر میرے دوستو یہ ظلم میں شامل ہوگا، اور پھر جو ہے یہ ہوگا کہ آپ نے اگر اس ایسے بندے کی سپورٹ کی ہے تو آپ بھی ظلم میں شامل ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ اپنے نوٹ میں رکھنا ہے کہ تھوڑی سی مطلب بعض لوگ میں نے ایسے دیکھیں کہ وہ صرف ایک چائے کی پیالی پر ایک جو ہے نا کھانے پر جو ہے نا وہ ووٹ دیتے ہیں، یا برادری بیس پہ ووٹ دیتے ہیں، یا جو ہے نا وہ کوئی ان کو جو ہے نا فورس کرتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ میرے دوستو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو آخرت خراب نہ ہو، ہم ایسے جو ہے نا سمجھی میں ایسا قدم نہ اٹھائیں جس میں ہماری جو ہے نا اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، اور پھر جو ہے نا ہمارے قیامت کے دن یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے آ جائیں کہ جو لوگ جو ہے نا ظلم کرتے تھے تو وہ جو ہے نا انہی کے صف میں اگر ہم شامل ہوئے تو جس میں نہ ہمارا کوئی دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت ہماری جو ہے نا اس میں کوئی فائدہ ہوگا۔ تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ آل آف یو، آئی ایم ریکویسٹنگ اگین اینڈ اگین کہ آپ نے ایجنڈا بیس سلیکشن کرنی ہے، یا آپ نے جو ہے نا ووٹ میں بالکل شامل نہیں ہونا ہے تاکہ آپ اپنی آخرت کو جو ہے نا وہ خرابی سے بچا سکیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ میرے دوستو، بالفرض اگر آپ نے اس ٹائم اپنا رول پلے نہیں کیا اور اس ٹائم آپ نے رائٹ سلیکشن نہیں کی ہے تو ہوگا یہ کہ پھر جو ہے نا وہ اگلے 5 سال بھی ہمارے مسائل ایسے ہی رہیں گے۔ سو آپ نے میری وہ ساری ویڈیو دیکھنی ہے جو AJK الیکشن بیس میں نے بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اس الیکشن میں آپ نے رائٹ لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے، ایجنڈا بیس لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے، جن لوگوں کے پاس کلیئرلی ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل ہو، اور ایسا حل ہو کہ جو پاسبل بھی ہو، اور ایسی پلان ہو کہ جو پاسبلی وہ ہماری عام جو پبلک کے لیے جو وہ کر سکے۔ میں چیدہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارا جو پولیس سسٹم وہ ناکارہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ ریفارم کیسے کر سکتے ہیں، اس کا نمبر 1۔ نمبر 2، جو ہمارا ٹوٹل جو سٹی پلان انفراسٹرکچر یہ بالکل اتنا ہی جو بوسیدہ اور ناکارہ ہے کہ اس میں اگر ہم نے اس ماڈرن دور میں ریفارم نہ لائی ہے اور جو ممبر اس کے لیے اگر کوئی پلان نہ کر سکا
تو ہماری جو ہے نا آپ کو پتہ ہے شہر میں کتنا بڑا ایشوز ہیں، پولوشن اینڈ ایوری تھنگ، وداؤٹ یوٹیلیٹی انفراسٹرکچر جو سٹیز بن رہی ہیں، اس کے لیے کیا پلان ہے ہمارا؟ اسپیشلی جو آزاد کشمیر کا جو سب سے امپورٹنٹ جو جس کو سپریم کورٹ یا عدالتیں کہتے ہیں، وہ تو بالکل جو ہے نا وہ کام ڈلیور نہیں کر رہا ہے، کیونکہ سسٹم ہی ایسا ہے، پولیس کا جو پراسیکیوشن سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہوتا ہے کہ عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے، پھر وکیلوں کا سوائے ڈیٹیں لینے کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس میں ریفارم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو میں ریفارم کیسے لا سکتے ہیں۔ ہم 21 سینچری میں ہیں میرے دوستوں، تو اس میں جو ہمارا قصہ بٹا رٹا سسٹم اس آج کے دور میں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو اس میں ہمارے ممبران کے پاس کیا ایجنڈا۔ اس کے بعد میرے دوستوں ہماری جو آپ کو پتا اسٹیٹ میں اوورسیز میں جتنے بھی ہمارے کشمیری ہیں، تو ان کے لیے سارے جاب کے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا مواقع وہ کم بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو کتنا عرصہ ہم جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں میں رہ کر جو ہے نا وہ اپنی اسٹیٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو پیسے بھیج کر گزارا کریں گے؟ تو اس کے لیے ایک ممبر کے پاس کیا پلان ہے؟ اس کے بعد ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو اویلیبلٹی آف جاب ان سائڈ اسٹیٹ آف کشمیر، تو اس میں اس کے پاس کیا ہے؟ اور سارا کے بعد جو ہے نا وہ جتنا بھی جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے، پھر جو اس کے بعد جو پبلک آرگنائزیشن ہے کہ وہ جو پبلک ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں، جس طرح پبلک ادارے، اور اس کے بعد ہاسپٹل کی جو جتنی بھی ہاسپٹل ہیں ان میں ریفارمز کا کیا ایجنڈا اس کے پاس ہے۔ تو یہ اس کے بعد یہ جو کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے نا اس کے پاس جو ہے نا وہ کیا، تو اس میں سب سے بیسٹ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کو اگر ہم ایسا ڈیولپ بنائیں، ایک ماڈرن جو ہے نا اسٹیٹ بنائیں جس میں پاکستان کے لیے بھی ایگزامپل ہو، اور ہمارا جو خطہ رہتا ہے آزادی کے لیے جو جموں کشمیر، اس کے لیے بھی ایک روڈ ایگزامپل ہو، تو پھر جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو اگلی جو جس کو کہتے ہیں کہ بھئی اگلے 5 سال میں کچھ نہ کچھ پروگرس جو ہے نا پاسبلی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور پھر ووٹ دینا ہے، اور اللہ سے خوف کرنا ہے، اور اپنی آخرت جو ہے نا وہ چند جو ہے نا وہ فوائد آپ کو پتہ ہے کہ کس کو کیا ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایز اے مسلمان اپنا رول پلے کرنا ہے، آپ نے ایز اے اسٹیٹ آف سٹیزن اپنا رول پلے کرنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کس کے پاس بہتر ایجنڈا ہے۔ آپ ان سے کلیئر کوسچن کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، جو پولیس ریفارمز ہیں، جو عدالتی نظام ہے، جو انفراسٹرکچر اینڈ سٹی ڈیولپمنٹ پلان ہے، اس کے بعد جو روزگار ہے، اچھا جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں، جو ہاسپٹل، جو میڈیکل فیسلٹی ہے، اور اس میں یہ جو جتنے بھی فری جو انڈسٹریل زون ہے اس کے لیے ان کے پاس کیا ہے۔ اگر بہتر ہے یو ووٹ اٹ، ایف ناٹ سو میں تو آپ کو ایڈوائز کروں کہ آپ ووٹ نہ ہی دیں، تاکہ کم از کم اپنی آخرت جو ہے نا آپ کی برباد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور ویژن اور یہ اتنا طاقت دے کہ ہم جو ہے نا وہ معاشرے کی اچھائی کے لیے کچھ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ I will continue different video from USA different system، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا جو بھی مجھ سے پاسبل ہو سکا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اپنا اور اپنے فیملی کا، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اور اپنی ساری جو ہے نا کنبے کا خیال رکھنے ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔